ہم جب چھوٹے تھے 1970-80 کا زمانہ، اس زمانے میں یہ جو بڑے بڑے اشتہارات ہوتے ہیں جو سڑک کے کنارے لگے ہوتے ہیں، آج وہ پینافلیکس پہ اشتہار بنتے ہیں. آپ نے کمپیوٹر پہ تصویریں ڈیزائن کی، فوٹوگرافی کی، اس کو بڑے پرنٹر سے نکال لیا اور لگا دیا. یہ سب چیزوں کا تو تصور ہی نہیں تھا. اس سے ایک ہی تصور تھا کہ پینٹر ہے، آرٹسٹ ہے، وہ اپنے ہاتھ سے، برش سے اور رنگوں سے وہ تصویریں بنائے گا. فلم کا اشتہار سینما کے باہر لگانا ہو یا کسی پروڈکٹ کا اشتہار جو سڑک پہ لگانا ہو، ہورڈنگ پہ، بڑے بڑے بورڈوں پہ، وہ سب آرٹسٹ بیچارے وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. کئی دن میں ایک اشتہار بنتا تھا اور بڑا مہنگا وہ کام ہوتا تھا. تو سڑکوں پہ جتنے بھی اشتہار ہوتے تھے وہ انسانی ہاتھ کے مصوری سے بنائے گئے ہوتے تھے. وہی اشتہار جو ہے اس سڑک پہ جگہ جگہ لگے ہوتے تھے. تو ہم سڑک سے گزرتے تھے تو ہر دفعہ کسی نہ کسی نئی پروڈکٹ کا اشتہار ہوتا، اس کو پڑھتے ہوئے جاتے. چونکہ کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، لہٰذا اشتہار پڑھنے کی بھی عادت تھی. تو بڑا مزہ آتا تھا ان کو اشتہارات کو دیکھنے میں. تو یہ میرے خیال میں 1990s کے شروع کی بات ہے. کراچی کے جو شارع فیصل ہے اس کے اوپر کارساز ایک جگہ ہے، وہاں پہ پیپسی والوں کا ایک اشتہار لگا. وہ پینافلیکس تھا. پہلی مرتبہ وہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں اور کراچی میں، وہ پہلا بورڈ لگا جو ڈیجیٹل پرنٹ تھا. یعنی وہ جو برف میں لگی ہوئی ٹھنڈی بوتلیں ہیں جن پہ پانی کے قطرے بھی جمے ہوئے ہیں اور برف کے ٹکڑے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگ نہیں تھی بلکہ وہ فوٹوگراف تھا. یعنی ایک ایک چیز اتنی ڈیٹیل، اتنی واضح تھی کہ میں پہلی دفعہ جب وہ اشتہار لگا ہوا دیکھا، میں نے وہاں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور کھڑا ہو کے کافی دیر تک اس اشتہار کو دیکھنے لگا کہ یہ ہے کیا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک بہت بڑے سائز کا فوٹوگراف ہے. بڑی خوشی ہوئی اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کے. بعد میں وہ عام ہو گیا. وہ 3M جو کمپنی ہے اس کے اور کوڈک والوں کے اشتراک سے وہ بڑے بڑے پرنٹر انٹروڈیوس ہوئے جن کے اوپر آپ جو بھی تصویر کمپیوٹر میں ڈیزائن کریں، فوٹو شاپ میں، کورل ڈرا میں ڈیزائن کریں، وہ اس کا بڑے سے بڑے سائز کا اشتہار وہ بنا کے بورڈ پہ لگ جاتا تھا. تو یہ اشتہارات شروع ہوئے تو وہ دور ہی ختم ہو گیا آرٹسٹوں کا جو ہاتھوں سے پینٹنگ بناتے تھے. سینماؤں کے اوپر جو عجیب بیچارے اداکار محمد علی جو ہے وہ نام نہ لکھا ہو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ محمد علی ہے یا ندیم ہے. وہ اس طریقے کی شکلوں والے وہ لگتے تھے. مجبوری تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اب وہ اصلی تصویریں لگنے لگیں. پھر کراچی میں ایک اور طرح کا اشتہار ایک انٹروڈیوس ہوا، 3D اشتہار. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو بورڈ ہے اس کے اوپر وہ جو بھی پروڈکٹس ہیں، مجھے یاد ہے ریڈ اینڈ وائٹ سگریٹ کا ایک اشتہار لگا تھا تاج محل ہوٹل کے سامنے. تو اس میں کیا تھا کہ وہ سگریٹ کی ڈبیاں یوں آگے نکلی ہوئی ہوتی تھیں بورڈ میں سے، اور اس طریقے سے وہ احرام کی طریقے سے شکلیں بنائی گئی تھیں کہ جب آپ اس بورڈ کے سامنے گزرتے تو وہ لگتا تھا کہ وہ ڈبیاں گول گھومتی ہوئی آپ کے سامنے سے سرک رہی ہیں. بڑی حیرت ہوتی دیکھ کے، یار یہ کیا ہے. قریب جاؤ تو پتہ ہی چلتا تھا کہ کیا ہے، دور سے دیکھو تو وہ لگتا تھا کہ وہ 3 ڈائمینشنل کوئی اشتہار ہے. وہ آپ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کے مختلف پہلو آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ اشتہارات دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی. پھر کچھ دن گزرے تو وہ بڑی اسکرینیں آ گئیں جناب. بہت بڑا بڑا ٹی وی لگے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے حسن اسکوائر پہ ایک بہت اونچی لوہے کے پلرز کے اوپر ایک بڑی اسکرین لگائی گئی جس میں رات کو وہ اشتہارات چلتے تھے. ابھی وہ اشتہارات ہوتے تھے گرافکس کے بنے ہوئے، یعنی ابھی باقاعدہ ٹی وی کی نشریات جس طرح ہوتی ہیں اس طریقے سے وہ اس پہ نہیں آیا. کچھ عرصے میں وہ ٹی وی کی طرح بھی آ گیا کہ جس طرح ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، وہ آپ کے روڈ کے اوپر بڑا سا وہ لگا ہوا، اس کے اوپر وہ ٹی وی چل رہا ہے. یہ اشتہار بھی دیکھے. پھر جب یہ اشتہارات بنانا آسان ہو گئے تو بھرمار ہو گئی ان کی پورے شہر میں. جگہ جگہ نا قدم قدم پہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں. ہوا کیا، ایک دفعہ پرویز مشرف کا دور تھا شاید، طوفان آ گیا کراچی میں. طوفان میں کیا ہوا کہ وہ کھمبے جو جن پہ اشتہار لگے ہوتے تھے وہ ٹوٹے اور وہ بڑے بڑے بورڈ لوہے کے وہ اکھڑ کے اور ہوا میں اڑتے ہوئے گاڑیوں سے، موٹر سائیکلوں سے، راہگیروں سے ٹکرائے. کئی لوگ بیچارے مر گئے اس کے اندر. تو اس کے بعد کورٹس میں یہ معاملہ گیا تو ان پہ پابندی لگ گئی، وہ اشتہار لگنا بند ہو گئے. لیکن ہم نے وہ جو دور دیکھا کہ ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگز بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر وہ پینافلیکس آیا، اس کے بعد 3D ٹیکنالوجیز میں آئی، اس کے بعد ٹی وی آ گئے اس میں. یہ دور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. ابھی بھی آپ کو اشتہار کہیں نہ کہیں روڈوں پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے بڑے شہروں میں بیچ میں شہر کے اندر ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پہ وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتے.